الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے تمام مرحومین خاص طور پر بانی مجلس اعضاء کے مرحومین حاجی مجاور حسین صدیقی اور ان کی اہلیہ مرحومہ خلیل اختر صدیقی مرحوم اور اہلیہ جمیل اختر صدیقی اور اس گھر کے تمام مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلند صلوات اللهم صل على ایک اور بلند صلوات ہدیہ کرنا اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہ کا کلام معرفت اور عظمت اہل بیت کا بیان ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں ہمارے مزاج میں ہماری فطرت میں اللہ نے کمال طلبی کو رکھا ہے ہم کمال کی طرف راغب ہوتے ہیں ہم کمال کے پرستار ہیں کبھی کمال علم ہے تو اہل علم سے دوستی کا دل کرتا ہے کبھی کمال کی صورت سخاوت ہے تو سخیوں سے تعلقات بنانے کا دل کرتا ہے کبھی کمال شجاعت ہے تو بہادروں سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں کبھی کمال کی تصویر حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پر مجمع لگ جاتا ہے کبھی کمال شہرت ہے تو مشاہیر سے دوستی ہوتی ہے کبھی کمال منصب ہے تو صاحبان منصب سے دوستی بڑھنے لگتی ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں ایک ہی گھر میں اللہ نے سارے کمالات رکھ دیے علم یہاں پر کمال پر
میرے بچوں، آپ سے اسکول کالجوں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ مولا علی کی افضلیت کے قائل کیوں ہیں؟ تو میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں جو وہاں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم اسی دلیل کی بنیاد پر مولا کی افضلیت کے قائل ہیں جس دلیل کی بنیاد پر فرشتوں پر آدم افضل قرار پائے۔ صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ فرشتوں پر حضرت آدم علم کی بنیاد پر افضل قرار پائے۔ فرشتوں سے زیادہ علم حضرت آدم کے پاس تھا تو مسجود ملائکہ قرار پائے۔ جو دلیل قرآن میں اللہ نے قائم کی ہے وہ اگر ممبر حسینی سے بیان نہ ہو تو یہ امام بارگاہ کہاں؟ اس جگہ پر دفاع عقائد اسلامیہ کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ میرا مجمع محترم سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، میں وہ پھر مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا اگر میں کسی سنی کو علی سے جوڑ نہ دوں، یعنی جو اس کی اب تک محبت ہے اس میں اضافہ نہ ہو تو پھر میرے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو سب سے بڑی، سب سے پہلی دلیل افضلیت امیر المومنین بعد از مصطفیٰ سرکار دو جہاں کے بعد ہماری ترتیب ہے اللہ، رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ ہم جب نزولی ترتیب میں آتے ہیں تو اللہ، میں سمجھنے کے لیے اشارہ کر گیا ورنہ مولا علی نے روکا ہے اللہ کے لیے اشارہ نہ کرو، اس لیے کہ اشارے میں جو آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ محتاج ہو جاتا ہے، اور جو محتاج ہو جائے وہ سمجھ نہیں رہتا۔ تو لا حد ولا ضد ولا ند، مولا علی کے الفاظ، اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ضد ہی نہیں ہے۔ جی، جس ممدوح کے لیے میں اور آپ اس وقت جمع ہیں، حضرت نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، شاگرد ہیں حضرت ابو حنیفہ امام صادق کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے ایک جلدی میں جملہ کہہ دیا، شاید بچے متوجہ نہیں ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال کی عمر کے تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو بے ساختہ کہا 2 سال کا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی حضور عمر تو خاصی لگتی ہے، آپ فرما رہے ہیں میں 2 سال کا ہوں۔ تو فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں وہ نہ ہوں تو میں ہوں ہی نہیں۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ پاکستان میں بر صغیر میں احناف، سنی ہمارے بھائی احناف زیادہ رہتے ہیں، حنفیوں کا علاقہ ہے یہ، حنفی برادری زیادہ ہے بر صغیر کے اندر۔ تو فرمایا میرے مولا نے کہ گفتگو بڑی حسین ہے جو میں ترک کر رہا ہوں، یعنی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر من کل شے۔ جواب دیا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے سے اکبر ہے، بڑا ہے، بلند ہے۔ امام نے فرمایا معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے شے کو اللہ کے سامنے کچھ مانا ہے اور اشیاء کا مقایسہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت آپ فرمائیں کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر من کل شے، وہ گویا اللہ کی معرفت سے خالی ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ اکبر من کل شے نہیں ہے، اللہ اکبر من ان یوصف، ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو اللہ کے لیے کہی جائے اللہ اس سے بڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہے، صلوات مل کر ہدیہ کریں گے نبی کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علم سب سے پہلا عنوان فضیلت ہے، اور میرا پسندیدہ مضمون ہے۔ اگر اس میں بہت دیر تک رکوں تو حق ہے کہ اسی بات پر رکا جائے کہ ہر اعتبار سے علی بن ابی طالب بعد از خدا و نبی
اللہ کا دیا ہوا علی کو علم، نبی کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کوئی عالم ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا یہ ممکن ہے کوئی بچہ جوان کوئی میرا بھائی کہے کہ صاحب یہ تو دعویٰ ہو گیا، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل اس کی کئی زاویوں سے ہے، کئی پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو جو جس کو بڑا مانتا ہے اس کا نام مجھے بتا دے تو میں اس کا قول سنا دوں کہ کس نے مولا علی کے لیے کیا کہا۔ تو مولا کے علم کا اقرار، مولا کے علم کی عظمت کا اقرار، مولا علی کے آگے عاجزی کا اظہار۔ جی ترتیب میں نبی مکرم کے علاوہ نبی تو علی کے بھی استاد ہیں نا، بلکہ فرمایا علمنی رسول اللہ ذقا ذقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ عجیب تعبیر ہے مولا علی کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا۔ اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے، وہ 4 چیزیں کھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، لیتی کچھ اور ہے دیتی کچھ اور ہے، مگر پرندہ جو لیتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ رسول اللہ جو اللہ سے علم لیتے تھے وہ علی کو دیتے تھے۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوگی مولا علی کی علم کی، اور بات جائے گی نہج البلاغہ کے بیان تک، علی مولا کے قادر الکلام ہونے تک۔ کوئی ایک ایسا موضوع جو علی سے پوچھا گیا ہو، ایک دفعہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ علی کسی سوال پر کہیں گے کہ اس کا جواب کل بتاؤں گا، 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا ہے۔ ہاں مولا نے فرمایا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں گا جواب بھی بتاؤں گا۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ آپ کا علم کیا نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو عزیزو خاص طور پر امت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں، جب علی مولا سے کسی نے نبی کا مقایسہ کیا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو علی مولا کی پیشانی پر بل آ گئے، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ جو علی خود کو نبی کے برابر نہ کہتا ہو وہ ملا کو نبی جیسا کیسے مانے؟ بھائی توجہ چاہوں گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ان میں کوئی نبی رسول امام معصوم تو نہیں ہے نا؟ سب غیر معصوم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں جنہیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع باہر اندر اوپر نیچے، یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ نے یہ ایک جیسوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ انتہائی اہم دستاویزات پہ دستخط کے بعد آپ انگوٹھا بھی لگاتے ہیں۔ رجسٹرارڈ لوگ بیٹھے ہوں گے، رجسٹری والے اداروں کے لوگ، جی خوب پکڑ کے انگوٹھا لگاتے ہیں۔ بھائی دستخط کر دیا، آپ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ جی پڑھے لکھے ہیں، دستخط کرنے آتے ہیں، سائن کرنے آتے ہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ آئے یا نہ آئے میں بتا رہا ہوں، دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو سب کا انگوٹھا دوسرے سے مختلف ہے۔ جب ہمارے انگوٹھے ایک جیسے نہیں ہیں تو ذہن ایک جیسا کیسے، کردار ایک جیسا کیسے؟ ہم میں سے کوئی بھی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ عجیب داستان ہے اور نامعقول بات ہے اور انتہائی غیر منطقی گفتگو ہے، مگر کیا کریں کہ گلی کوچوں میں، اداروں میں، آفسوں میں، کلاسوں میں اور کالج یونیورسٹیز میں قدم قدم پر ایک بات سننے کو ملتی ہے جس کو اگر اس ممبر سے بیان نہ کروں، ان بچوں کے لیے بیان نہ کروں، پرانی بات ہو گئی ہے صاحب، کب تک یہ بحثیں کریں گے؟ جی ہماری طرف سے تو آپ کو بات پرانی نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہمارا مخالف، علمی مخالف جو بات کرتا ہے، اس کی طرف سے آپ کو بات پرانی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ممبر سے خیبر و خندق بیان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن میں وہ قصے موجود ہیں بیان ہوں گے۔ یہ تو میری نتیجہ گیری اور فہم اور فراست ہے، اور
دقت ہے اور علمی کیفیت ہے کہ ہر مرتبہ نیا پہلو، نیا زاویہ، ایک نیا عنوان اس کے اندر سے نکالنے کی خطیب کو اور ذاکر کو کوشش کرنا ہوگی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بیان نہیں ہوگا، بیان بار بار ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دہراؤ. لہٰذا فضائل اہل بیت اللہ کی نعمتیں ہیں، اہل بیت پر اللہ کی نعمتیں، امت پہ اللہ کی نعمتیں. تو بات روشن ہے، بات آگے بڑھے. یہ جو کہ صاحب نہیں وہ ہم جیسے ہیں اور انتقال ہو گیا اور قبر میں وہ بہت احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر، یہ کہہ کے کہ زندگی میں تو ان کو وسیلہ بنانا جائز تھا، مگر رحلت کے بعد انہیں وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے. اب وہ انتقال کر گئے ہیں، قبر میں ہیں، اب وہ سن ہی نہیں رہے، وہ اب جان ہی نہیں رہے. تو اب ایسے لوگوں سے دو طرح کی گفتگو ہوتی ہے. کیا کروں کہ دونوں طرح کے لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے دونوں طرح کی گفتگو کرنی ہے. وہ جو دوسرا والا جو خاص علمی اور گہرائی والی گفتگو ہے اسے بھی سننے کے لیے مجلس ہے نا، یہ کلاس تو نہیں ہو رہی، یہ مدرسے کی یا اسکول کی کلاس تو نہیں ہو رہی، یہ مجلس اعزا ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ تو ہر مزاج کے لوگ بیٹھے ہیں نا. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے کے لیے آیا ہے جی، اور وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ میرا سنی بھائی بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی تشریف فرمائے ہیں، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے. اس سے زیادہ اچھا نظام تعلیم کہاں ہوگا کہ ہم حسینی مدرسے کی کلاس میں آ کے بیٹھیں، جوتیاں اتار کے آئیں. کوئی جوتیاں پہن کے امام بارگاہ میں آتا ہے؟ ہم جوتیاں باہر اتار کر آتے ہیں. جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر جائے گا کوئی بیٹھے گا 4 کروڑ کی گاڑی میں، کوئی جائے گا 25 کروڑ کے بنگلے میں، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آئے گا سب حسین کے فقیر ہیں. اس سے بہتر نظام تربیت نہیں ہے، اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے، جہاں ہمیں تعلیم بھی دی جاتی ہو، جہاں ہمیں تربیت بھی دی جاتی ہو. فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا، اس کی فیکٹری میں 6000 مزدور کام کرتے ہیں. اسی کی فیکٹری کا ایک مزدور کودتا پھاندتا مجلس میں اسی کے آگے آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں لات بھی مار دی. جھک کر دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا نوکر تھا. سوچنے لگا کہ ڈانٹے، ناراضگی کا اظہار کرے، پیچھے ہٹائے، پیچھے بھگائے. فوراً امام حسین نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے، یہ اس وقت میرے دربار میں بیٹھا ہے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. میں بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی عارضانہ، بہت ہی طالب علمانہ بات کر رہا ہوں کہ مجلس میں ہمیں جتنا ہم یہ جب سے پیسہ غیر منطقی انداز سے بڑھنا شروع ہوا ہے نا، کیونکہ آیت اللہ خمینی کا ایک بڑا اچھا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مادی نعمت 3 روحانی نعمتوں سے ٹکراتی ہے. ایک مادی نعمت آ جائے گی اگر تو 3 روحانی نعمتیں فرار کریں گی. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو میں اس کو اپنے لیے استعمال بھی کروں اور اسے اپنی آسائشوں کی طرف اسے لے جاؤں اور اپنی راحتوں کو بڑھا دوں کہ مجھے پھر عبادتوں کا مزہ آنا بند ہو جائے. جی جب مجھے مسلسل وہ عادت رہے گی تو پھر میں کھردوری زمین کے اوپر اور بغیر فرش کے زمین کے اوپر نہیں بیٹھوں گا. جی پھر مجھے برابر والے سے کوئی شاید خوشبو بدبو بھی آ رہی ہوگی، پھر مجھے آگے پیچھے چلنے والوں سے کچھ اکتاہٹ بھی ہو رہی ہوگی. لیکن جب میں اپنے آپ کو سمجھاؤں گا کہ نہیں، یہ اللہ کے فقیروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ہمیں فقیر بننے کا سلیقہ سکھایا ہے. جی مولا حسین فرما رہے ہیں نا، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. جی یہ تو میر انیس نے امام حسین کی مناجات کے 2 مصروں میں ترجمہ کیا ہے. ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین. یہ عاجزی دیکھیے. فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ دیا. وایتمت العیال علیک اراک، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے. مناجات کے جملے دیکھیے، عاجزی امام کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا امام کا. تو ہم بھی اس دسترخوان پہ حسین نے کیوں، ہمیں حسین تو نام ہی، مولا حسین کا نام ہی ایسا ہے جو جذب کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے. جی امام حسین کی عزاداری شیعوں کی تو ملکیت ہے نہیں،
جی شیعہ تو عزاداری کے نوکر ہیں، اور میرا جملہ پرانا ہے کہ نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو جو بھی آ جائے مجلس میں وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ سب سے بڑی فضیلت علم ہے، اور علم کے باب میں جو جسے بڑا مانتا ہے وہ اس کا تذکرہ کرے۔ تو الحمدللہ یہ طالب علم آپ کو اس کا قول، اس کا حوالہ دینے کو تیار ہوں کہ کس نے کیا کب کہا کیا کہا۔